ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک روز سرکار عالی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات عجیب منظر دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا، وہ کبھی چلتا کبھی گرتا اور کبھی لٹک جاتا، پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا اور اس نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل یعنی دوست بنایا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سب آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی فرمائی۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کا لقب ابو ضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت بھی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ ایسا بدبخت تھا کہ تھا تو بندہ مگر دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلے میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے۔ ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے، تو نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اے نمرود، خود تیرا زندہ ہونا اور ان قریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرماتا ہے، جاندار کو موت دیتا ہے، ایک بے جان نطفے سے جیتا جاگتا عقل مند انسان بناتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس جاندار انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی، نہ روشن دان، نہ وہاں ہوا پہنچے، نہ غذا، ایسی بند جگہ چوزے کو زندگی بخشتا ہے۔ غرض میرا رب ہر با اختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے، زندگی کا بھی وہی خالق ہے، موت کا بھی وہی خالق ہے۔ جو بھی اپنی قدرت اور اختیار کا دعوے دار ہے، وہ اپنی قدرت
اپنی طاقت میں بلکہ اپنے زندہ ہونے ہی میں میرے رب کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہی اصل قدرت و طاقت والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح، مکمل اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا۔ لہٰذا اس بے وقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت ہی احمقانہ جواب دیا، بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا، اور کہا دیکھو جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی، اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دی۔ اللہ اللہ، کیسی حماقت کی بات ہے! کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ البتہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے، وہ نمرود کی اس حماقت کو اس کی فتح سمجھتے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ یعنی اے نمرود، بے جان جسم میں جان پیدا کرنا تو تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اے رب ہونے کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام کر کے ہی دکھا دے، وہ یہ کہ سورج ایک بے جان جسم ہے، یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے، چلو اس کی حرکت کو روکنا بھی مشکل سہی، تو بس اتنا کر کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت بدل دے اور سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف چلا کر دکھا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا، ہٹ درمی کرتے ہوئے بولا، ابراہیم جاؤ میرے پاس، تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر ہوا، وہاں سے آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ عرض کیا، وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرما دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان رسول، ظالم و سرکش بادشاہ نمرود کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ تفسیر نعیمی میں ہے، نمرود کے لشکروں پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، مچھر اتنے زیادہ آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا۔ ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں بھی باقی رہ گئیں۔ نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے۔ اس عذاب سے پہلے 400 سال نمرود نے بہت آرام سے سلطنت کی اور پھر 400 سال جوتوں سے پٹتا رہا، آخر سخت ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ ہوئی۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ اللہ پاک کے موجود ہونے پر
اور اللہ پاک کے ایک ہونے پر دنیا کی ہر چیز روشن دلیل ہے۔ جو نادان اللہ پاک کی وحدانیت کا، اس کے ایک ہونے کا، اس کے رب ہونے کا انکار کرتا ہے، اس کی صرف زبان چلتی ہے، ورنہ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا پورا جسم، اس کی جان، بلکہ اس کی بولنے کی طاقت، اس کا اپنا وجود خود زبان حال سے اللہ پاک کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ گویا اس کی اپنی ہی ذات اسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے بے وقوف، اے عقل کے اندھے، تو جس دماغ سے سوچتا ہے وہ دماغ اللہ پاک ہی نے بنایا ہے۔ تو جس زبان سے بولتا ہے وہ زبان اللہ پاک ہی نے بنائی ہے۔ تو جن آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ آنکھیں اللہ پاک ہی نے بنائی ہے۔ تو جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے وہ ہاتھ بھی اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ تو جن پیروں سے چلتا ہے وہ پیر بھی اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ تیرے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ دل بھی اللہ پاک نے بنایا۔ تجھے زندگی اللہ پاک نے بخشی، تجھے بولنے، سننے، سمجھنے، سوچنے، چلنے، پھرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے بخشی۔ وہ اللہ پاک ہی ہے کہ تو چاہے جتنا مرضی زور لگائے، جتنی بھی ترقی کر لے، ان قریب وہ تجھے موت کے گھاٹ اتارے گا اور تو فنا ہو جائے گا۔ اے نادان، اپنے اندر ہی غور کر، تیرا ہونا، تیرا نہ ہونا، سب کچھ اللہ پاک کے وجود پر ہے، اس کے ایک ہونے پر واضح اور صاف دلیل ہے۔ کافروں سے فرمایا گیا ہے کہ اے کافرو، تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ میں، تمہارے اعضاء کی ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، تمہاری پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، تمہارے ظاہر میں، تمہارے باطن میں اللہ پاک کی قدرت کے بے شمار عجائبات موجود ہیں۔ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ کافر آ گئے۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، بتائیے خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت شہتوت کے درخت کے قریب بیٹھے تھے، اس لیے فرمایا یہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر و قیوم اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ کافر بولے وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو، اس شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو یہ مشک بن جاتا ہے، اسی پتے کو اگر بکری کھا لے تو دودھ بنتا ہے، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے۔ وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے؟ حالانکہ پتا ایک، اس کی طبیعت ایک، مٹیریل ایک، بس کھانے والے جانور بدلتے جائیں تو اس پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک، کبھی دودھ اور کبھی ریشم بناتی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ کافر فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آئی۔ کوئی شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے سورہ ملک کی آخری آیت تلاوت کی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور سے بولا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اگر اللہ پاک پانی کو زمین میں دھسا دے تو ہم سائنس کے بل پر مختلف آلات کے ذریعے پانی کو پھر نکال لیں گے۔ اس کافر اور منکر فلسفی نے یہ بات کہی اور اپنے راستے چلا گیا۔ رات کو جب یہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر زوردار تماچا مارا، جس سے اس کی دونوں آنکھیں نکل گئیں، اور ساتھ ہی آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ پانی تھا وہ زمین پر گر کر خشک ہو گیا۔ خواب میں آنے والے اس شخص نے خواب ہی میں کہا، اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال، پھاوڑے اور دیگر سائنسی آلات کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کے بغیر زمین سے پانی نکال سکتا ہے تو اپنی آنکھوں سے نکلنے والے ان دو قطروں کو زمین سے نکال کر دکھا۔ صبح کو جب فلسفی صاحب اٹھے تو آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا،
غرور اور تکبر کا سارا نشہ بھی اتر چکا تھا اور اللہ اللہ پکار رہا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ ایک بہت اہم اور ایمان افروز مدنی پھول جو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تھا، اس وقت کی حالت کا منظر ذرا تصور میں لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو شخص ہے وہ تمام دنیا کا بادشاہ ہے، انتہائی سرکش و ظالم ہے، اور خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وزیر مشیر بھی اسی کے ہیں، سپاہی بھی اسی کے ہیں، اور عوام بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل تنے تنہا ہیں، نہ آپ کے پاس فوج، نہ سپاہی، نہ زہری دنیاوی تاج، نہ تخت اور نہ ہی کوئی حمایتی۔ اس حال میں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے ابراہیم بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ سبحان اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت ایمانی دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال شجاعت دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک پر کمال بھروسہ دیکھیے۔ آپ علیہ السلام ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، پوری خود اعتمادی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور فخریہ انداز میں اپنے رب کے وجود پر، اپنے رب کے ایک ہونے پر دلیل ارشاد فرمائی۔ فرمایا ربی الذی، میرا رب وہ ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے، اے نمرود تیرا رب وہ ہے، یا ہم سب کا رب، یا اگر تمام جہانوں کا رب کہہ کر دلیل دیتے تو یہ اور بھی زیادہ واضح ہوتا۔ مگر بعض مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ربی یعنی میرا رب کہا، اس میں آپ نے فخر کا اظہار فرمایا، گویا آپ علیہ السلام نمرود کو یہ بتا رہے تھے کہ اے نمرود تو وہ ہے جو لوگوں کو مجبور کر کے سزائیں دے کر، لوگوں کے حقوق پر قبضہ جما کر، غلہ اور اناج روک کر زبردستی اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، مگر حقیقی خدا وہ ہے کہ میں مجبوراً اسے خدا نہیں مانتا، بلکہ مجھے فخر ہے کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں، اس قدرت والے خدا پر یقین رکھتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، وہی سچا رب ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ جو نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز ہے، یہ جو لفظوں کا چناؤ ہے، یہ ایمان کو تازگی بخشنے والا ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثل تو نہیں ہو سکتے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا نور ایمان تو نصیب نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ پاک کے خلیل ہیں۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے الحمدللہ ہم بھی اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ پاک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے چاند، سورج، ستارے بنائے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو پھول پھل اگاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو بارش برساتا ہے، بارش کے ایک قطرے کو سیپ میں رکھ کر اسے موتی بناتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو پانی کی ایک بوند سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو قدرتوں والا، جو عظمتوں والا، جو رفعتوں والا۔ ہمارا رب وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہمیں فخر ہے ہمارا رب وہ ہے جس کی شان و عظمت کے نظارے ہر سمت پھیلے ہوئے ہیں، ذرہ ذرہ اس کی قدرت کا مظہر ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جسے کبھی فنا نہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا رب وہ ہے
جس کی شان و عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمیں فخر ہے ہم اسی سچے حقیقی خدا کے ماننے والے ہیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان میں محفوظ فرمایا۔ وہی رب ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا۔ وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں رستے بنائے۔ وہی رب ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کائنات پر حکومت بخشی۔ وہی رب ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں جس نے تمام جہانوں کے آقا و مولا سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بلکہ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے رب ہونے پر تو ہمیں فخر ہے سو ہے۔ ہم تو اس بات پر بھی 1000 بار فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان آقا کے غلام ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ ہم ان آقا کے غلام ہیں جو سردار انبیاء ہیں۔ ہم ان آقا کے غلام ہیں جنہیں محبوب خدا کہا جاتا ہے۔ ہم ان آقا دو جہاں کے داتا رسول خدا محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اپنا جلوہ بھی دکھایا، پھر واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچایا اور ہمیں گناہ بخشوانے کے لیے، مشکلیں حل کروانے کے لیے، دین و دنیا کی بھلائیاں پانے کے لیے ان پاک نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا آستاں بتایا۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر تھا، اس پر فخر ہے، اور انشاءاللہ الکریم اس پر ہمیں قیامت تک فخر ہی رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی مشکل میں، آسانی میں، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہوا اللہ پاک کو اپنا رب مانتا رہا، اور جو اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نمرود کے ساتھ مناظرہ کیا اور اپنے دلائل کی روشنی میں نمرود کو بے بس کر دیا، آپ اللہ پاک کے برگزیدہ نبی اور اللہ پاک کے خلیل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں 50 سے زائد مرتبہ آپ کا نام ذکر فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے درجنوں اوصاف عالیہ بھی قرآن میں ذکر کیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔